الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف وَلَعْنَةُ اللَّهِ دَائِمًا بَاقِيَةً عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ بَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ وِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد درود عزت سمجھ کے احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے باواز بلند تمام حضرات محمد آل محمد کا عظیم ترین خالق جناب سیدہ کے لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ارشاد ہو رہا ہے سیاہ و سفید کی قسم کامل دن اور مکمل رات کی قسم میرے حبیب نہ میں نے کبھی آپ کو تنہا چھوڑا اور نہ میں آپ سے کبھی ناراض ہوا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں تو عنقریب تجھے ایک ایسی چیز عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے سلسلہ گفتگو آج اس منزل پہ پہنچے گا کہ وہ تحفہ پروردگار کیا ہے جس نے محمد کو راضی کر دیا اس نے قرآن میں قبلہ وعدہ کیا کہ میں عطا کروں گا تو اب نگاہ میں رکھیے کہ اللہ نے اسے عطا کیا کیا عطا جو ہوتی ہے وہ جزا سے افضل ہوتی ہے جزا برابر کے بدلے کو کہتے ہیں اور عطا اس چیز کو کہتے ہیں جو لینے والے کے استحقاق سے زیادہ ہو یہ اصل ہے آج کی تقریر پر جس کی آپ کی توجہ چاہتا ہوں یعنی لینے والے کا اتنا حق بنتا نہ ہو اور دینے والا دے دے اسے کہتے ہیں عطا اللہ نے قرآن دیا جزا کہہ کر نبی کو نبوت دی جزا کہہ کر رسالت دی
جزا کہہ کر، لیکن ایک جگہ کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے، ہم نے تجھے زہرا عطا فرمائی۔ تو اب قرآن ہے جزا، زہرا ہے عطا، نبوت ہے جزا، فاطمہ ہے عطا، رسالت ہے جزا، فاطمہ ہے عطا۔ اور میرے دوستو، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، عطا ہمیشہ جزا سے افضل ہوتی ہے۔ تو قرآن جزا ہے، فاطمہ عطا ہے، نبوت جزا ہے، فاطمہ عطا ہے، رسالت جزا ہے، فاطمہ عطا ہے، رحمت للعالمینی کا منصب جزا ہے، فاطمہ عطا ہے۔ تو پھر تسلیم کرو، زہرا قرآن سے افضل ہے، نبوت سے بہتر ہے، رسالت سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر اعلیٰ نہ ہوتی تو پھر تاریخ شاہد ہے، نبوت آئی رسول بیٹھے رہے، امامت آئی رسول بیٹھے رہے، قرآن آیا محمد بیٹھے رہے، فاطمہ آئی محمد اٹھ کر کھڑے ہو۔ بولنا جی نے زبان مولانا، زہرا آئی، فاطمہ آئی تو رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ باپ نہیں اٹھتا تھا بیٹی کے لیے، ورنہ ہر باپ کے لیے سنت بن جاتا کہ بیٹی آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ جبکہ مسلمان بیٹی کے آنے پہ اٹھتا نہیں ہے، کیونکہ سنت نہیں ہے۔ یہ باپ نہیں اٹھتا تھا بیٹی کے لیے۔ میں اگر جسارت کروں تو کہہ بھی سکتا ہوں کہ یہ فکرہ معیار سماعت کا نہیں بلکہ معیار معرفت کا امتحان ہے کہ کیوں اٹھتا تھا میرا رسول۔ عصمت کا وزن اتنا تھا کہ رسالت کے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا۔ عصمت بطول کا، راشفاق بھائی، عصمت زہرا کا وزن اتنا تھا، گرانی اتنی تھی پلہ عصمت میں کہ مرسل اعظم کا وزن اٹھ جاتا تھا۔ ہم نے تجھے زہرا عطا فرمائی اور عطا فرمانے کے لیے بلا لیا عرش پر۔ وہاں ایک سیب کھلایا اور سیب عرش سے آیا۔ اس سیب کے نور کے خنجر سے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ آدھا ٹکڑا رسول نے کھایا اور باقی کے آدھے سے ذوالفقار بنی۔ میں جو بھی روایت پڑھوں گا، جو فقرہ پڑھوں گا، وہ پوری ذمہ داری سے پڑھوں گا۔ اگر کسی کو کوئی حوالہ چاہیے ہو تو اسے اس کی قسم کے جسے مانتا ہے بالکل شرم نہ کرے۔ آدھے ٹکڑے کا اثر ظاہر ہوا زہرا کی شکل میں، اور آدھے ٹکڑے سے ذوالفقار بنی۔ خداوند سخن میر انیس نے بھی یہ روایت پڑھی کہ سیب ایک تھا، ٹکڑے 2 ہوئے، آدھی سے زہرا آدھی سے ذوالفقار۔ تو انہوں نے شعر میں کہہ دیا، عقیل وہ ہے جو ان 2 بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بد دعا سے بچے۔ حیدری عظمت جناب سیدہ، یہ کائنات کا وہ عظیم ترین عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اور دعویٰ ہے میرا کہ واجب الجہنم بھی اگر بطول کا احترام کرے تو
تو اللہ اسے جنت میں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہ دیکھیے خاموشی وہاں ہوتی ہے جہاں یہ دعوت نہ ہو کہ نہ سمجھا سکوں تو نہ پوچھنا۔ میں سوال کرنے والے کو حلالی حرامی کے چکر میں نہیں ڈالتا۔ ہر بندے کی اپنی معرفت ہوتی ہے۔ اگر کسی تک بات میں نہ پہنچا سکوں، کیونکہ میں بھی ایک بشر ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا دماغ کہے کہ میں نے پہنچا دی اور معاملہ تشریح طلب ہو، تو اس میں سننے والوں کا کیا قصور ہے؟ سامعین گرامی، میں نے کہا کہ واجب الجہنم بھی جس پر جہنم واجب ہو چکی اور وہ بطول کا احترام کر لے تو اللہ اسے ضرور جنت میں بھیجے گا۔ یقین نہ آئے تو حور کے مقدر سے پوچھ کے دیکھ لو۔ شبیب حور نے کیا کیا تھا؟ احترام زہرا۔ میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں بھیج سکتا۔ اس جملے نے حور کو علیہ السلام بنا کے رکھ دیا۔ فرمایا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے محمد بن ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر ہمارے ساتویں امام، فرمایا من احیا لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے عبادت الہی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سارے گناہ، سارے ہے مولا، کتنے گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا؟ فرمایا کا عدد النجوم، چاہے ستاروں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب ادھر ادھر نہ دیکھ رہا بھائی، ادھر میری طرف دیکھو۔ کا عدد النجوم، چاہے ستاروں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ سمندر کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک بندہ روتا ہوا کھڑا ہو گیا، فرزند رسول میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ مولا میں بیمار تھا اور مجھے لیلۃ القدر کی اس عظمت کا پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو ضرور جاگتا۔ اب یہ اگلے سال آئے گی، پتہ نہیں زندہ رہوں گے کہ نہ رہوں گا، میں تو ثواب سے محروم ہو گیا۔ امام نے فرمایا مایوس نہ ہو، دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے۔ زبان سے بولنا میرے بھائی، جسے بات سمجھنا، آگے بیٹھنے کا فائدہ نہیں اگر آپ چپ کر کے بیٹھیں۔ میں زبردستی داد کا قائل نہیں، لیکن بیداری چاہیے۔ دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لوگ خوش ہو گئے، اتنا آسان۔ امام نے فرمایا علی کا شیعہ بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کرنے چلا جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب قبلہ وہ ثواب دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سمندر کے قطروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر، آسمان کے، کوئی ہاں نہ کریے نا، ستاروں کے برابر اللہ معاف کر دے گا۔ دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا، بیمار شیعہ کی عیادت کو چلا جا، مومن مر جائے فرمایا اس کے جنازے میں شرکت کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
اب میں سادات عزام کی تو سرپرستی چاہتا ہوں اور باقیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ظرف کو ذرا طاقت دے کر امام کی حدیث کا اگلا فقرہ سنیں۔ اس بندے نے کہا مولا اتنا آسان، فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کہا مولا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا لیلۃ القدر ہے جدتنا فاطمہ الزہرا، لیلۃ القدر سے مراد میری دادی فاطمہ الزہرا ہے۔ تو بطول کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب۔ جب زہرا کے دشمنوں سلامت و آباد شاہ خدا آپ کو سلامت، تو فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات آباد و شاد۔ بطول کی محبت ہی تو ایمان کی علامت ہے۔ زہرا کے دشمنوں کے بارے میں جس کے دل میں جتنی نرمی ہو اتنا کافر ہے۔ اب میں بطول کے دشمنوں کے نام نہیں بتاؤں اس لیے کہ نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک۔ اور اس منبر پر مشکوک باتیں نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر کوئی پوچھ لے جی باپ کا نام بھی بتائیے تو کہاں سے بتاؤں گا؟ ہو نہیں سکتا۔ میوہ دل پیغمبر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، زہرا عطا فرمائی۔ فاطمہ قرآن سے افضل ہے، فاطمہ کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ میں نے کہا یہ خالی خطابت نہیں ہے، میں دلیل رکھتا ہوں اپنے ہر فکرے کے پیچھے۔ اب جو دو چار بندے پریشان ہو کے چپ ہوئے تو انہیں دلیل دے رہا ہوں قرآن سے۔ میں 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، پتہ چلے کعبہ زیادہ پاک ہے یا زہرا زیادہ پاک ہے۔ کعبہ کتنا پاک ہے؟ اللہ نے ابراہیم سے کہا طہرا بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھنا۔ تو زہرا کے لیے کہا یطہرکم تطہیرا، تجھے میں پاک رکھوں گا۔ سنی شیعہ کی توجہ چاہتا ہوں، کعبے کو کون پاک رکھے؟ تو۔ بطول کو کون پاک رکھے گا؟ میں۔ اب جتنا ابراہیم اور اللہ میں فرق ہے اتنا کعبے میں اور زہرا میں فرق ہے۔ سنی شیعہ بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ اتنا فرق ہے سیدہ میں اور خانہ کعبہ میں۔ ہم مسلمانوں کی طرح بحث میں نہیں الجھیں گے کہ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں، جتنی مرضی مانو، ہمیں زید ہے ہی نہیں۔ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے اور کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانا حسینیت کا مقصد نہیں۔ مانو جتنی مانو، 4 ہی ہیں نا، لیکن نواسے 2 ہی رہیں گے۔ 4 بیٹیاں لکھنے والے کی جرت نہ ہوئی کہ حسن حسین کے علاوہ تیسرا نواسہ بھی لکھ سکے، کیونکہ نواسہ لکھنا آسان تھا، محمد کو ناکہ بنانا مشکل تھا۔ جبرائیل سے جھولا کون جھلواتا؟ رضوان کو درزی کون بنواتا؟ اور ہے کہ نہیں؟ پریشان نہیں ہونا میرے بچے، صرف توجہ چاہتا ہوں۔ نہیں لکھا آج تک کسی مورخ نے تیسرا نواسہ،
حالانکہ 8 نواسے ہونے چاہیے تھے اگر بیٹیاں 4 ہیں. نہیں معلوم علی کے بغض میں کتنی کوکھیں بانجھ ہو جائیں گی. 5ویں جماعت کی کلاس میں بھی یہ سوال لکھا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ غیرت ہو تو کوئی شرم کرے. بیٹیاں 4 بتاتے ہیں، جہیز صرف فاطمہ کا بتاتے ہیں. مولا آپ کو سلامت ہوں گی. جاؤ دنیا میں دیکھو، آج کوئی بستی نہیں جہاں سید نہ ہو. کوئی بستی نہیں جہاں سید نہ ہو. تلواریں کاٹ کاٹ کے کند ہو گئی. تفسیر کوثر باقی. اچھا سید کئی کہتے ہیں جناب میں سید تو ہوں، پٹدا پٹدا کوئی نہیں. میں نے کہا تجھ میں اور نوح کے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ یہ ہوتے ہیں کنعانی سید. نوح کا بیٹا تھا نا کنعان، وہ باپ کو باپ مانتا تھا، اس کا مذہب نہیں مانتا تھا. اچھا کئی زبردستی سید بھی بن جاتے ہیں، ہوتے نہیں بن جاتے. میر تقی میر نے کہا سادات نظر گردش حالات ہو گئے اور حالات جن کے بدلے وہ سادات ہو گئے. حالانکہ اس مذہب کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو نہ ہو بلکہ بن بیٹھے لانتی ہوتا ہے. فرعون لانتی کیوں ہے؟ خدا نہ تھا بن بیٹھا تھا. غلام احمد پہ لعنت کیوں ہے؟ نبی نہ تھا بن بیٹھا تھا. خدا نہ ہو بن بیٹھے لانتی ہے. نبی نہ ہو بن بیٹھے لانتی ہے. خلیفہ نہ ہو بن بیٹھے. سید نہ ہو واجپائی آ جائے وہ کہیں مجھے مسلمان کرو. مسلمان ہو کے سید بن جائے گا. اخبار میں چھپے انڈیا کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری شری واجپائی مسلمان ہو گئے. ان کا نیا اسلامی نام رکھا گیا ہے سیدنا فضل الرحمان شاہ. سنی شیعہ انصاف کرنا میرے بھائیوں، انصاف کرنا. آپ جتنے بھی سنجیدہ ہوں انصاف تو کر سکتے ہیں نا. اچھا پہلے کیا تھا؟ ہندو. اب کیا نام رکھو؟ مسلمان ہو کر بھئی ہو گیا مسلمان، اس میں بھی شک نہیں. نام کیا رکھو؟ سیدنا فضل الرحمان. سارے کہیں گے بھی بڑا لعنتی ہے، کل تک بہت پوچھتا رہا ہے، آج سیدنا بن گیا ہے. تو جب دلی کا بہت پرست کلمہ پڑھ کے سید نہیں بن سکتا تو یہ مکے کے بہت پرست سید کے حساب میں بن گیا. انصاف کرو، انصاف کرو. حیدری کیسے جاؤ دنیا کا چکر لگاؤ، مشرق سے مغرب تک جاؤ. میں آپ کے علاقے کے ہر گاؤں سے واقف نہیں ہوں، ہر سید سے واقف نہیں. اپنے مرضی کے سید سے جا کے پوچھو کہ آپ رسول کی کس بیٹی کی اولاد ہیں. ایک بھی اگر بطول کے علاوہ دوسرا نام لے لے تو 4 ہوں گی. سادی بات. اور اگر ہر کوئی کہے فاطمہ کی اولاد
نام فاطمہ، ایک نام نہیں. صادق آل محمد نے فرمایا 9 نام اللہ نے بی بی کو عطا کی. پہلا نام فاطمہ، اس کا مطلب ہے چھڑانے والی. امام ششم سے پوچھا گیا مطلب، فرمایا کیونکہ وہ اپنے شوہر کے شیعوں کو روز ازل سے آتش جہنم سے چھڑا چکی ہے. اب جو خوش ہوگا وہ تو بولے گا، چھڑائے گی نہیں، چھڑا چکی ہے، چھڑا چکی ہے. دوسرا نام محدثہ، اس کا مطلب بتایا 5ویں امام نے. فرمایا جس بی بی سے اللہ براہ راست گفتگو کرتا ہو، کسی وسیلے کے بغیر، اسے محدثہ کہتے ہیں. راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، زکیہ، بی بی کے اسماء گرامی. اور ایک ہے بطول، وہ نام نہیں، لقب نہیں، تخلص بھی نہیں، عہدہ ہے. جیسے نبی، رسول، امام، اسی طرح عہدہ ہے بطول. لیجئے میں بطول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور لغت سے نہیں، قرآن سے. سورہ مزمل کی آیت پڑھنے لگا ہوں. وَتُبَتِّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ تبتیلا سے نکلا ہے بطول. ہر ایک سے کٹ جاؤ، اس سے جڑ جاؤ. جو بی بی مخلوق سے جڑے کبھی نہ اور اللہ سے کٹے کبھی نہ، اسے کہتے ہیں بطول. ظاہر ہے کہ شاید یہ ترجمہ عام فہم نہیں تھا، میں پھر ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ہر چہرے پر ذرا یہ پریشانی دور ہو جائے. بیٹی میری ہو یا حضرت ابو بکر کی، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا نام میں نے اپنا لے لیا اور بڑے سے بڑے آدمی کا نام بھی لے لیا. پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا، اور پورا مہینہ مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا. جس بی بی کو پوری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے، اس بی بی کو کہتے ہیں بطول. جو بندے ابھی بھی چپ ہو، میں تمہیں بی بی عائشہ کی گواہی دلا دیتا ہوں. ام المومنین سے پوچھا گیا فاطمہ کیسی تھی؟ فرمایا ما اقول فی حقها ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر. میں اس بی بی کے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں؟ ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت مصلی عبادت پر بیٹھی. غور فرمایا کہ بلا یہ نہیں فرمایا؟ نہیں میرے خاموش نوجوانوں، مجھے بتاؤ امام حسن کی ولادت کب ہوئی؟ امام حسن کی ولادت ہوئی رمضان کے مہینے میں. تو اب سمجھو فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا بیٹا بھی دنیا میں آ جائے، نہ مصلی چھوٹے نہ روزہ ٹوٹے. اللہ نے بطولیں گن کے 2 بنائیں، ایک مریم، ایک زہرا. وہ بغیر شوہر کے بطول، اس کی شادی ہو جاتی تو بطول نہ رہتی. ہماری بیٹیوں کے لیے حکم دیتا ہے ان کی شادیوں میں جلدی کرو. یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے. گھر میں بیٹی جوان ہے، بغیر عذر شرعی شادی میں تاخیر نہ کرو. گھر میں بہن جوان ہے، شادی میں جلدی کرو.
کیونکہ معاشرہ زہر آلود ہے، اور کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی کو دھوکہ نہیں ہوتا۔ علی کا شیعہ عقل مند ہوتا ہے، اور معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے مجتہدین نے فتووں میں کہا کہ شادیوں میں جلدی کرو۔ ہمیں کہتا ہے جلدی کرو، اپنے گھر میں ایک مریم پالی اور اسی کو کنوارا چھوڑ دیا۔ بھائی آپ جو چپ ہیں، آپ کو جناب مریم کی شادی کا کارڈ ہے کیا؟ ہوئی نہیں، چپ کرو گے تب بھی نہیں۔ اس لیے عیسائیوں میں شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے دو ہی لیڈر ہیں اور دونوں کنوارے۔ نہ بی بی مریم کی شادی ہوئی، نہ حضرت عیسیٰ کی شادی۔ سچ ہے۔ مبلغ اعظم کو ایک عیسائی نے پکڑ لیا، اس نے کہا اسماعیل میرا نبی بڑا شریف تھا، اس نے کوئی شادی نہیں کی، تیرے نبی نے 13 شادیاں کر دی۔ اسماعیل صاحب فرمانے لگے بندہ بیٹی اس کو دیتا ہے جس کے باپ کا پتہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مناظرے کی ٹیکنیک ہے، اور اس کے بغیر مخالف کو خاموش کرانا ممکن نہیں۔ اللہ میاں تو نے مریم کو کنواری کیوں چھوڑ دیا؟ شاید جواب آئے علی کی وجہ سے۔ کنوارا چھوڑا مریم کو، اور وجہ علی۔ کیوں؟ مریم کو بنا بیٹھا تھا بطول، شادی کرتا بھی تو کسی نبی سے کرتا، اور اگر وہ نبی قیامت کے میدان میں سینہ تان کے کہہ دیتا جی اس فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، میرا بچہ منہ سے ذرا ہٹا دے، بول بے شک نہ تیری اپنی قسمت۔ اس لیے نہیں شادی کرتا کہ بنا بیٹھا ہوں بطول، کوئی نبی سے کر دوں وہ قیامت کے میدان میں ڈائش میں کھڑا ہو کے کہے جی ایک فضیلت میں علی جیسا ہوں، میری زوجہ بھی بطول ہے، علی کی زوجہ بھی بطول ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہمشری برداشت نہیں گا۔ چھوڑ دوں گا اسے کنوارا، ہمشری برداشت نہیں کروں۔ بطول بنا، اچھا مالک بطول بنایا ہے، شادی نہیں کی، بے اولاد چھوڑ دے۔ کہا گناہگار ہوتی تو لاولد چھوڑ دیتا۔ عصمتوں کے گھروں میں نیک بیویاں لاولد نہیں چھوڑی جاتی۔ اولاد دے دی، معجزے سے دے دی، معجزے کے ساتھ۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اس دن 25 دسمبر تھی۔ میری بات جو نہیں مانتے کسی عیسائی سے پوچھ لینا، چھٹی کا دن تھی 25 دسمبر تھی۔ 25 دسمبر نہانے کے لیے گئیں، اب یہ قرآن ہے، ذکر کر اس کتاب میں مریم کا، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، مشرق کی طرف ایک مکان تھا، اس میں تشریف لے فارسلنا من دونہ حجابا، پردہ بھی لٹکا لیا۔ اب یہ بات اتنی نازک ہے، روایت میں ہوتی تو میں نہ پڑھتا، یہ قرآن ہے، سورہ مریم۔ مشرقی مکان میں گئیں اور پردہ لٹکا لیا، تشریف لے گئی نہانے کے لیے، پردے کے پیچھے ہے اپنے وقت کی بطول، نہایت پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اس جگہ کی، اور یہاں بغیر اجازت کے جبریل آ گیا،
बतूलों का फर्क समझ में आया? ये पर्दा लटका के जाए बगैर पूछे चला जाता है, वो बाप शौहर और बेटों के साथ भी बैठी हो बगैर इजाजत के नहीं आ सकती। अब ये तो कुरान है, एतराज होगा तो अल्लाह मियां उसे खोल खोल के सूरह मरियम पढ़िएगा जाकर, उसके अंदर तहरीर किया, फौंक मारी। अगला फिक्रा बड़ा अजीब है और मेरी ख्वाहिश है, देखिए मोमिन की अलामत है वो कुरान की तलावत को नहीं छोड़ता। अमीर मोमिनीन ने फरमाया तलावत कुरान से अपने मुर्दा दिलों को जिंदगी दो। और रिवायत सादकी में आया कि जमीन पर वो घर सितारों की तरह चमकते हैं आसमान वालों के लिए जिनमें कुरान की तलावत हो रही है। रूह की ग़िज़ा तलावत कुरान है, जिक्र इलाही है। ये शैतान का फिक्रा है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। जिंदगी में खुशी से गाने सुनने वाला भी अपनी औलाद को ये वसीयत करके नहीं जाता कि बेटे ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं मर जाऊं तो तकलीफ करना कभी कभी कब्रिस्तान में आकर। ये वाला गाना मुझे जरूर सुना। मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है, जिंदगी में गाने सुनता रहा, मरने के बाद कुरान पढ़वाता रहा। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे मुश्किल ना हुई तो फिर उधर उधर, मुश्किल पड़ी तो अली अली। मोमिन के घर में कुरान की तलावत होती है। अब जो मैं आयत खास तौर पे पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए गुजारिश करना चाहता हूँ कि पढ़ी हुई भी हो तो एक दफा फिर देखना, और जो कुरान के वाक़िफ़ हज़रात तशरीफ़ फरमाए, कोई हाफिज़ कुरान तशरीफ़ फरमाओ, वो मेरा साथ दे देगा। मरियम डर गई। कालत इन्नी आऊज़ु बिकर रहमान, मैं रहमान से पनाह मांगती हूँ, तू मुत्तकी होगा तो हट जाएगा। ताला जिब्राइल बोला अना रसूल रब्बे के, मैं तेरे रब की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ। ले, अब रसूल नगर है तो तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए। मैं तेरे रब की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ। ले अहबा लके गुलामन सकिया। अब ग्रामर से तर्जमा पूछना, ले अहबा लके, ताकि मैं तुझे दूं, मैं तुझे दूं एक बेटा, मैं दूं। अल्लाह मियां को चाहिए था जिब्राइल को पकड़ लेता, बेटे तू देता है या मैं देता हूं। आयत कुरान में है, रिवायत नहीं है। ले आहबा लखे गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे बेटा दूं। कायनात में वो बंदे बिद्दत कहते हैं जी, अली से बेटा मांगते हैं, अली से औलाद मांगते हैं। अक्ल के अंधो कुरान पढ़ो, जैसे अली का शागिर्द ईसा जैसे बेटे दे सकता हो। जो है कि नहीं, उस अली की क्या शान होगी। फूंक मारी और बीवी घबराकर खजूरों के झुरमुट में छुप गई। 9 महीने में नहीं पैदा हुआ ईसा, और नुत्फे के बगैर पैदा हुआ। इन्ना खलकनल इंसान में नुत्फतिन इमशाज, हमने हर इंसान को नुत्फे से पैदा किया। ईसा को क्या कहोगे? नुत्फे के बगैर पैदा हुआ, 9 सातों में पैदा हुआ, लेकिन मां को दर्द ज़ह से बचा न सका। दर्द हुआ थोड़ा सा मां को, पैदा हो गया। मां बच्चे को लेकर छुप के बैठी थी। कुरान, मरियम को भूख लगी, जिब्राइल उतरा, कहने लगा मरियम उठो, दरख्त हिलाओ, खजूरें गिरेंगी, उठा के खा लो।
25 दिसंबर को खजूर के पेड़ पर खजूरें नहीं होती। सर्दियों में खजूरें पकी हुई पेड़ के ऊपर अरब के माहौल में होती नहीं है। उसने मौजे से बेमौसम का फल पैदा किया। अच्छा, मैं कहता हूं जिब्राइल एक मेहरबानी और भी कर, हिला दे, ऊपर से आया है पर मार दे, बतूल है। जिब्राइल कहने लगे कि होगी बतूल, लेकिन मैं इसका नौकर नहीं हूं। मैं इसका नौकर नहीं हूं कि दरख्त हिला के दूं या खजूरें उठा के दूं। प्यास लगी, कहा उठो चश्मे के पास जाओ, पानी पी लो। न खजूरें देता है न पानी देता है। मैं कहता हूं जिब्राइल बतूल है, कहे बतूल, लेकिन मैं इसका नौकर नहीं हूं। अब कायनात में बतूलों का फर्क देख लो। इसको खजूरें उठा के नहीं देता और कहता है कि नौकर नहीं हूं। नूह को फट्टा उठा के नहीं देता, कहते खुद कश्ती बना मैं देखता रहूंगा। और कहो कि फट्टा उठा के दे दे तो कहता है कि मैं नौकर नहीं हूं। इब्राहिम की छुरी नहीं उठाता, आगे आगे चल के रास्ता बताता है। और कहो तो छुरी उठा ले तो कहता है मैं इसका नौकर नहीं हूं। मेरी समझ में ये मसला ना आया, आलम इस्लाम समझने की कोशिश करे। इब्राहिम की छुरी नहीं उठाता, कहता है मैं नौकर नहीं हूं। नूह को फट्टा उठा के नहीं देता, कहता है मैं नौकर नहीं हूं। मरियम को खजूरें उठा के नहीं देता, कहता है मैं नौकर नहीं हूं। पता नहीं इसे ज़हरा के घर क्या हो जाता है, कभी चक्की जलाता है, कभी झूला झूलाता है। एक घर है जहां इसने नौकरी की। जिब्राइल जहां नौकर बनकर आता था, उम्मत ने उस दरवाजे को आग लगा दी। मुझे हुक्म हुआ है मैं कायनात का सबसे बड़ा मसाइब पढ़ूं, शहादत ज़हरा। इस मिंबर की कसम, मैं इस मिंबर पर सियासत की गुफ्तगू को हराम समझता हूं। यह मिंबर हुसैन का है और बस हुसैन का। सियासी वाबस्तगियों की बात इस मिंबर पर नहीं हो सकती, लेकिन इंसानियत की बात तो शायद हो सकती। मैं पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों से सवाल पूछता हूं। रावलपिंडी में बेनजीर कत्ल हुई, लाश कहां ले गए और दफन कहां हुई? बाप के पहलू में। काश तुमने मोहम्मद की बेटी को भुट्टो की बेटी जितना भी हक दे दिया होता। ज़हरा की शहादत दूर नहीं हुई थी। इस कमरे में रसूल की कब्र थी, साथ के हुजरे में ज़हरा की लाश थी। अली झुक झुक के ज़ख्म को देखता था और पूछता था ज़हरा ज़ख्म का क्या हाल है? आवाज आती थी या अली हाज़ही जराहतन ले अबी, ये ज़ख्म मैं अपने बाबा को जाके दिखाऊं। कायनात का सबसे मुश्किल काम है बिस्मिल्लाह, कायनात का सबसे मुश्किल काम है फातिमा ज़हरा की शहादत पढ़ना। यह शहादत पढ़ना पाकिस्तान का कोई भी मिंबर बीबी की शहादत के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में माहौल नहीं है। मैं हिंदुस्तान जाता हूँ तो बीबी की मुकम्मल शहादत पढ़ता हूँ। अब सिर्फ इशारा करता हूँ, 4 घंटे दरबार में खड़ी रही। जब पांव पे वर्म आ गए तो कहने लगी सलमान हाकिम से कहे मैं थक गई। इजाजत दे ज़हरा बैठ जाए।
اس نے جواب دیا بطول سے کہو اب یہ منبر تیرے باپ کا نہیں۔ حسن و حسین جیسے معصوم اور پاک گواہ ساتھ لے کر سیدۃ العالمین کھڑی تھی، یا آواز ہے کوئی تحریر ہے تو پیش کر، کوئی ثبوت ہے تو پیش کر۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ملکہ تطہیر نے، صداقت کی شہزادی نے، صدیقۃ الکبریٰ نے، علی جیسے امیر کی زوجہ عالیہ نے، کائنات کی مالک بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رسول کی تحریر سلمان کے ہاتھ میں دی۔ سلمان کے بعد تحریر ایک ایک صحابی کے ہاتھ میں آئی۔ 400 صحابی کرسیوں پہ بیٹھا رہا۔ زہرا کے ہاتھوں سے دی ہوئی تحریر کو ہر صحابی پڑھ پڑھ کے ساتھ والے کو دیتا تھا۔ 400 صحابی نے کہا دستخط محمد کے ہیں، تحریر محمد کی ہے، دستخط محمد کے ہیں، تحریر محمد کی ہے، دستخط محمد کے ہیں، تحریر محمد کی ہے۔ میں ایک بڑا ادب سے فقرہ کہتا ہوں، پھر اگلا فقرہ کہتا ہوں۔ اگر میں غلط پڑھوں فاطمہ زہرا میری شفاعت نہ کرے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے میں پھر بھی کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ سنی شیعہ کتابوں میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حسن نے حسین کو دیکھا، دونوں نے اماں کو دیکھا، 400 صحابی گواہی دے رہا ہے۔ اب زہرا کو اس کا حق مل جائے گا یا حاکم کے پہلو سے؟ ایک بندہ غضب کے عالم میں کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے حاکم سے سند لی، بطول کے سامنے سند کے ٹکڑے کیے۔ میرا بھائی رونا نہ ہے، نظریں جھکا، یہ سنی شیعہ کی بات نہیں، محمد کی بیٹی کی بات ہے۔ میں نے محنت کی ہے، رونا نہ ہے، نظریں جھکا کے بیٹھو۔ میتوں پہ تماشا نہیں دیکھتے۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جہاں جہاں سید بیٹھے ہو مجھے اجازت ہے قبلہ شبیر بھائی میں صحیح جملہ پڑھوں یا پردہ ڈال کے چلا جاؤں؟ کیوں اشفاق بھائی اصلی فکرہ پڑھوں؟ میرے سر پہ قرآن رکھو، قرآن، میں سر پہ قرآن رکھتا ہوں، مجھے کعبے کی دیوار کے پاس لے جا۔ بطول کے حق مانگنے کی قسم میں نے مستند کتابوں میں پڑھا ہے، اس ظالم نے صرف سند پھاڑی نہیں ہے، اپنے نجس منہ سے سند پر تھوکتا بھی رہا۔ ماتم کرو جس کے سینے میں۔ زہرا نے یہ منظر دیکھا، فاطمہ کے بال سفید ہو گئے، زہرا کی کمر جھک گئی، حسن حسین کا سہارا لیا، اور مولا تمہارا ماتم قبول کرے، رسول تم سے راضی ہو، حسین کی اماں تمہیں سلامت رکھے۔ سفید بالوں سے فاطمہ زہرا روتی روتی گھر آئی، اپنی مسند پر بیٹھی۔ تمہیں کوئی غم نہ دے، اور محمد کی بیٹی کو رونے والوں خدا تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ زہرا فاطمہ گھر آئی، علامہ ظفر حسن امروہی نے لکھا، بی بی اپنے مصلے پہ بیٹھی، زینب قریب آئی، کہا بی بی یہ میری اماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو یہاں پہ نہ بیٹھ۔ فاطمہ کہا زینب مجھے بھیجا، میں تیری ماں فاطمہ زہرا 4 گھنٹے میں صحابی کے دربار میں بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی فاطمہ۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم